أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لوگ آپ سے محترم مہینے کے بارے میں، محترم مہینوں میں جنگ کے بارے میں پوچھتے ہیں. اصل میں اس کا ایک پس منظر ہے. عربوں کے یہاں وہ کچھ مہینے ہیں جن میں وہ جنگ نہیں کرتے تھے، آپس میں لڑائی جھگڑے اس سے احتیاط کرتے تھے. اس کو حرمت کے مہینے کہا جاتا ہے. ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور پھر اس کے بعد رجب، یہ 4 مہینے. ان 4 مہینوں میں عرب جو ہے لڑائیاں وغیرہ نہیں کرتے تھے، ورنہ عام طور پر ان کے ہاں لڑائیاں جنگیں سب چلتی رہتی تھی. لیکن ان مہینوں میں خاص کر کے عرب جو ہے اس سے احتیاط کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مدینے میں آنے کے بعد، چونکہ جنگ کے حالات بھی تھے، دشمنوں کے خطرات تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً جو ہے صحابہ کو الگ الگ جگہوں پر جاسوسی کے لیے یا پھر جو ہے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجتے تھے. تو صحابہ کی ایک جماعت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کے، قریش کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا. تو وہاں سے جو ہے ایک قافلہ گزر رہا تھا قریش کا، دشمنوں کا. تو مسلمانوں نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنگ کی اجازت تو نہیں دی تھی، لیکن انہوں نے اپنے طور پر جو ہے ان پر حملہ کیا. اور جس تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا وہ جو ہے رجب کی آخری تاریخ تھی. رجب کے بعد شعبان کا مہینہ جو ہے شروع ہونا تھا. تو انہیں جو ہے اس بات کا مکمل علم نہیں تھا کہ یہ رجب کا مہینہ ختم ہوا ہے یا نہیں. بہرحال جو ہے وہ حملہ ہوا اور ایک آدمی جو ہے کافروں میں سے مارا گیا، اور باقی کچھ قید ہوئے اور کچھ سامان جو ہے وہ لے کر مدینے میں واپس آئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا، ان کو ڈانٹا بھی، کیونکہ معلوم تھا اس کو جو ہے بہانہ بنا کر جو ہے بہت زیادہ جو ہے کافر پروپیگنڈا کریں گے، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے. تو بہرحال جب وہ واقعہ پیش آیا تو اس کے پس منظر میں یہ آیتیں اتری جس میں کہا گیا کہ لوگ آپ سے، لوگوں نے پوچھا بھی، یہ بڑے جو ہے دیندار، اپنے دین کا، اپنے جو ہے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا، یہ ساری باتیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور جو ہے محترم مہینے کا احترام نہیں کرتے، اس میں جنگ کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں اتری جس میں جو ہے اس کے بارے میں کچھ وضاحتیں کی گئی کہ لوگ آپ سے جو ہے محترم مہینے میں جنگ کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں جنگ کرنا بری بات ہے. وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کے راستے سے رکاوٹ بننا، دین سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کرنا، اور پھر اللہ کے ساتھ کفر کرنا، اللہ کا انکار کرنا، اور لوگوں کو مسجد حرام سے جو ہے روکنا. خامخواہ جو ہے پوری دنیا سے، عرب سے جو ہے ہر طرف سے لوگ جو ہے حج کے لیے بیت اللہ آتے تھے، کسی کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں تھی. تو انہوں نے جو ہے مسلمانوں کو اس سے روکنا شروع کر دیا. تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ اللہ مسجد حرام سے اللہ کے بندوں کو روکنا، اس میں عبادت کرنے سے، اور پھر وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، پھر حرم کے پاس رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو محترم مہینوں میں جنگ کرنے سے زیادہ بری ہیں.
محترم مہینوں میں جنگ کرنے کی جو برائی، اس سے زیادہ بری بات یہ ہے کہ جو ہے اس طرح سے جو تمہارے جو ہے پوری یعنی تمہارے کرتوت ہیں، یہ اس سے بری بات ہے۔ والفتنة اکبر من القتل، اور فتنہ اور فساد، بگاڑ زمین میں جو ہے یعنی برائیاں پھیلانا، لوگوں کو جو ہے لوگوں میں برائیاں عام کرنا اور فتنے اور فساد پھیلانا، یہ اس سے بری بات ہے، قتل اور غارت سے زیادہ جو ہے برا عمل ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ، اب آگے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارے ساتھ جنگ کرتے رہیں گے، لڑائیاں کرتے رہیں گے، حتیٰ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، یہاں تک کہ یہ تم کو تمہارے دین سے ہٹا دیں، تم کو تمہارے دین سے پلٹا دیں، ان استطاعوا، اگر یہ ان کے بس میں ہو، اگر ان کے بس میں ہوگا یہ تم کو تمہارے دین سے بھی ہٹا دیں گے۔ وَمَن يَرْتَدِّ، لیکن ایک بات اچھی طرح سے یاد رکھو کہ جو اپنے دین سے پھر یعنی اللہ کے دین سے، ایمان سے پھر جائے گا، پھر وہ کفر کی حالت میں مرے گا، تو پھر اس کے سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، سارے اعمال حبط ہو جائیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی ان کو کسی عمل کا بدلہ نہیں ملے گا۔ یعنی ان کی جو ہے ان کی طرف سے جو یعنی دشواریاں، جو پریشانیاں، جو لڑائیاں اور ہر دم جو ہے ہر وقت جو ایک یعنی الگ الگ طرح کے حالات جو مسلمانوں کو پیش آ رہے ہیں، ان کے دباؤ میں اگر جو ہے اگر تم دین سے سمجھوتا کر بیٹھو یا دین سے کوئی جو ہے کسی طرح کا کوئی یعنی کمپرومائز کرو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہارے سارے اعمال حبط ہو جائیں گے، اللہ کے یہاں تمہارے عمل کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہی لوگ جو ہیں جہنم والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیش پڑے رہیں گے، چاہے جتنے حالات سخت ہوں، چاہے دشمنوں کی طرف سے جتنی دشواریاں پریشانیاں اس کا مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑے، مسلمانوں کو اس کا جو ہے جم کر سامنا کرنا ہے، چاہے سخت سے سخت حالات ہو، لیکن ایمان کے سلسلے میں، دین کے سلسلے میں ذرہ برابر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اگر دین کے سلسلے میں سمجھوتا ہوگا تو پھر اس بات کو سمجھ لیں کہ پھر اس کی جو ہے آخرت میں اس کے لیے وہی معاملہ ہوگا جیسے کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ جو ان کا انجام ہونے والا ہے، وہی انجام ان لوگوں کا بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے امین آیتوں سے صحیح سبق لینے والا بنائے۔